مردان چاروکا مشورہ پدائے بیر وشاد کنوتی مراگش تھا چونکہ میں گیسٹ پاس خوبصورتی خو وشی انداز ہوتی کسی کا پائر کرنے کا شوید. جی قدم پر آپ کچھ فرما رہے تھے کہ اس حوالے سے آپ کے پاس جو ماڈل ہے جو کچھ آپ نے کہا جو ہے نا ایک ایک آدمی کی میں نے کہا کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک فیملی کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ اس طرح کیا جائے کہ جو اس کی طاقت ہے جو اس کی قابلیت ہے اس قابلیت کے حساب سے اس کو کام ملے. اگر ایک آدمی ہے جو جانور چراتا ہے تو اس کو جانور دیے جائیں کہ وہ جانور چرا سکے اور اس کا معاش اس طرح ہو کہ وہ چرانے کا بندوبست بھی کر سکے, اس جانور کا دودھ بھی نکال سکے, اس کو بیچ بھی سکے. تو ایک ایک آدمی کے اوپر انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہو رہی ہے ایک ایک فیملی کے اوپر. ساجد صاحب اس پورے عمل میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی غربت کو سڑکوں پہ آ کے اس تباہی نے رکھ دیا ہے, اس میں لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جو نفرتیں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ, لیکن اس سیلاب میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا, جس طرح آپ کی ٹیم نے انوالو کیا, اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نفرتیں وہ قدورتیں ختم ہونے کے لیے ایک موقع ملا ہے ہمیں؟ الحمدللہ آئی تھنک آپ نے جیسا کہ ایک نیشن بلڈنگ کا ایک سوشل چینج کا یہ ایک موقع ملا ہے. اس اتنے بڑے کلیمٹی میں شاید ایک بہت بڑی بھلائی بھی شاید ہمارے لیے ہو ایز اے نیشن, ایٹ لیسٹ کراچی والوں کے لیے تو ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور یہ صرف ہماری آرگنائزیشن نہیں, بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے دوسری ریلیف ورکس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ ایک اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ یار اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے, مطلب ان لوگوں کو ایک جتنے اینڈ تک ہم ان کے ساتھ جا سکیں اور ان کو جس اینڈ تک ہم ہیلپ کر سکیں ہم ہیلپ کریں. اینڈ اٹس این اپرچونٹی, آئی تھنک یہ ایک اپرچونٹی ہم سب کے لیے کہ ہم پاکستان کو کچھ پے بیک کریں انڈیویجولی. آئی تھنک ہم سب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے. ایک پوائنٹ جو ساجد جو چیز کہہ رہے تھے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم نے, چونکہ شراز میں بھی آپ کو بتایا ہم 6-7 ہفتے سے خود ٹریول کر رہے ہیں, بٹ 8 ہفتے 7-7.5 ہفتے ہو گئے, اور ہر ویکینڈ ہم خود اپنے ہاتھ سے ٹریول کر رہے ہیں ٹو آل ایریاز آف لوور سندھ, اپر سندھ اینڈ لوور پنجاب سے ہم نے شروع کیا تھا. بہت سارے لوگوں کو ہم ساتھ لے کے گئے جو ہمارے ڈونرز تھے, اور ایسے لوگ جنہوں نے کراچی سے حیدرآباد کا ہم نے 20 سال پہلے دیکھا تھا, بچپن میں ماں باپ کے ساتھ گئے تھے, 30 سال پہلے گئے تھے, اب ان کا جو ہے انٹیریئر سندھ سے رابطہ کنیکٹ ہو گیا. جب انہوں نے جا کے اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے حال دیکھا ہے کہ کیا بے حالی ہے, تو نہ صرف کہ ان کی کنٹریبیوشنز کئی گنا ملٹیپلائی ہو گئی, کیونکہ ایک تو سنی سنائی اور ٹی وی پہ دیکھی چیز تھی, جب اپنی آنکھوں سے وہ غربت اور اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھیں کہ کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو وہ بہت میجر کریکٹ ہے کراچی کا. اور ان لوگوں کا جو شاید سراب گوٹ تک بھی وہ کبھی نہیں گئے تھے, اب انہوں نے انٹیریئر سندھ زندگی حاصل حقائق جو سامنے آ گئے لوگوں کے, بہت لوگ اس حوالے سے. بذات خود جو ہیں ہم لوگ گئے ضرور ہیں انٹیریئر سائٹ پہ, لیکن کبھی کسی پبلک انٹریکشن تو کسی سے بھی نہیں تھا, کسی کا بھی. جب تک آپ خود اتر کے جا کے وہاں میدان کی حقیقت دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں اب کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا, پھر یہ سیاسی سی بات ہو جائے گی. 30-40 سال سے لوگوں کی وہاں سے ایم این اے, ان کے نانا, ان کے دادا, ان کے چاچا, سب کچھ ہیں جو ڈیکیڈز اور ڈیکیڈز رول کرتے ہیں اس ایریا کو. اس کے باوجود اچھے بڑے بڑے علاقے, بڑے بڑے شہروں میں آپ اتنے حیران ہوں گے کہ وہاں سڑکوں تک کا پراپر انتظام نہیں ہے. جس بدحالی میں انہوں نے, اب جو عوام وہاں پہ ہے جس بدحالی میں ہے, مجھے تو حیرانگی ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس کانسٹیٹوئنسی میں لوگ ان کو فالو کیسے کرتے ہیں. وہاں کھانا, راشن, ایجوکیشن ان کا اتنا برا حال ہے کہ مطلب دل خون کے آنسو روتا ہے, اور اپنے آپ کو مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں پاکستانی ہوں اور یہ میرے پاکستانی بھائی ہیں جس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا حال مطلب میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا, اتنا برا حال ہے. بالکل. بہرحال یہ ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں نے انیشیٹو کیا اور ایک اچھے کام کے لیے اقدام اٹھائے ہیں وہ بہتر ہو. لیکن چونکہ آپ کا تعلق ایک اسپورٹس کلب سے ہے, اور اس اسپورٹس کلب کے حوالے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین ضرور جانیں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں ہم نے تھوڑی بات کی تھی اس حوالے سے, سرکاری طور پر ساجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو اسپورٹس کر رہے ہیں اس کو کتنی پذیرائی اور کتنی جو ہے امداد اور کومک ملتی ہے وہاں سے؟ اب سندھ میں ایک ریلی شروع ہوئی ہے مٹھی میں, اس میں سندھ گورنمنٹ کافی اس کو پروموٹ کر رہی ہے, آرگنائز کر رہی ہے. اسی طرح چولستان میں جو پنجاب میں ہوتی ہے وہ بھی پنجاب ٹورزم کے سپورٹ سے ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ ان ریلی سے ہمیں ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے پاکستان گھومنے کی اور پاکستان دیکھنے کی. مطلب گوادر میں جو ہم اندر جاتے ہیں, جب ریلی میں جاتے ہیں 200 کلومیٹر کا جو راؤنڈ ہوتا ہے,
اس میں جو نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پاکستان کی بیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے اٹس انکریڈیبل. اسی طرح چولستان میں, اسی طرح جھل مکسی میں مطلب کیا نہیں ہے, تو میٹھی بھی جیسے ہے, تو ایک تفریح بھی ایک بہت اچھی ہو جاتی ہے پاکستان کے کونے کونے. اور آئی تھنک ایسی اور ریلیز حکومت ڈیفینیٹلی آرگنائز کر سکتی ہے. غضنفر, آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح سے یہ ریسز اور یہ ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں جتنے ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں؟ نہیں, بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. یعنی ہم آہستہ آہستہ اب آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی فریڈم ریلی اس مہینے کے آخر میں آرگنائز ہو رہی ہے, تو پہلی فریڈم ریلی اور چھٹی فریڈم ریلی میں ہم نے بہت فاصلہ طے کر لیا. تو کوئی بھی چیز اوور نائٹ یا کوئی بھی چیز امیڈیٹ تو پہنچ نہیں سکتے. راستہ صحیح دیا ہمیں, آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں بہت ساری بہتری آ گئی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے, سیفٹی کے حوالے سے, کیٹیگریوں کے حوالے سے, اور بہتری آتی جائے گی جیسے آگے جاتے جائیں. شیراز صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فریڈم ریلی جو پاکستان کی پہلی موٹر اسپورٹس فیچر ریس ہے, اس حوالے سے آپ جب شرکت کرتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ پورے آپ ساحلی پٹی کو اس میں ریس کرتے ہیں. سر اٹس اتنا خوبصورت ٹریک ہے. ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس کو صحیح سے پروموٹ کیا جائے, صحیح سے اس کو اجاگر کیا جائے, تو اتنی خوبصورتی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور ہر طریقے سے نظر آئے گی کہ آپ کو کہیں دنیا میں کسی اور جگہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ آج جو لوگ فیملیز کے ٹولے بنا کے گھومنے جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, آپ کو ود ان پاکستان اتنا سب کچھ ہے. صرف توجہ چاہیے, صرف دیانتداری چاہیے, صرف ایمانداری چاہیے, ایسے لوگ جو کہ اس کو اجاگر کر سکیں. ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہے اور بے انتہا ہے اور بے انتہا خوبصورتی ہے. صرف اور صرف اس پہ توجہ چاہیے. ابھی جو نیکسٹ فریڈم ریلی اس منتھ کے آخر میں ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے تیاریاں, کیونکہ آپ اسی کلب کے ممبران کے توسط سے یہ آرگنائز کی جاتی ہے ریس, تو کیا تیاریاں آپ کے ذہن میں کچھ ہیں؟ یہ معلومات آپ کو پہنچائی گئی ہیں کہ کیا تیاری کی جا چکی ہیں؟ 29, 30, 31 ہے, گوادر لوکیشن ہے. وہی ٹریک ہے جس ٹریک پہ انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ ایونٹ کرایا تھا, اسی کے آس پاس کا ٹریک ہے. تو بہت اچھا ٹریک تھا, پچھلے سال بہت اچھا ایونٹ تھا. وی ہیڈ اے گڈ ٹائم. آئی تھنک اس سال بھی جو لوگ آ سکیں گے, سیلاب کی وجہ سے شاید اگر کچھ ڈسرپشن ہو تو وہ, ورنہ زیادہ تر لوگ آنے کی کوشش کریں گے. چھٹی ریلی ہے, اور میں آپ کو کہا نا کہ پاکستان میں موٹر سپورٹس دوبارہ اجاگر کرنے کا, فریڈم ریلی, پہلی فریڈم ریلی جو تھی اس نے موٹر سپورٹس کو دوبارہ الائیو کیا. فریڈم ریلی آئی, اس کے بعد پھر چولستان ریلی آ گئی, اس کے بعد پھر جھل مکسی ریلی آ گئی, اس کے بعد پھر اب پچھلے سال مٹھی آئی. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کیا. تو لوگ ظاہر آنے کی کوشش کریں گے, اگر فلڈ سے زیادہ لوگ افیکٹڈ نہ ہوں جو انٹیریئر سندھ سے اور پنجاب کے علاقوں سے آتے ہیں. ورنہ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں کراچی میں, جن کی گاڑیاں تیار ہیں. اس ریس میں کتنی تعداد آتی ہے ریسرز کی؟ دیکھیں جی, نارملی ریسز میں ہوتی ہیں 40 سے 50 گاڑیوں کے بیچ میں پارٹیسپیشنز ہوتی ہیں, چولستان کو چھوڑ کے جدھر 100 سے 125 گاڑیاں آ جاتی ہیں. پنجاب کی وہ واحد ریس ہے. جو باقی ریسز ہیں اس میں 40 سے 50 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے گڈ نمبر ٹو ٹارگیٹ اباؤٹ 40 to 50 کارز. اس میں کیٹیگری وائز آپ 4 کیٹیگریز ہیں, اے, بی, سی اور ڈی. سی سی کے حساب سے, پیٹرول ڈیزل کی سی سی کے حساب سے وہ 4 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. جو آپ کی جیپ ہوگی, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے, اگر آپ کے پوٹو ہار بھی ہے, آپ آئیں, آ کے ریس کریں, ایک رول بار لگا لیں. منیمم سیفٹی اکوپمنٹ ہے جو ہم مینڈیٹری اب کہتے ہیں کہ آپ کو ریسنگ کے لیے چاہیے, آپ وہ لگائیں اور آئیں, آ کے ریس کریں. ساجد صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ ایونٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, کیا آپ سمجھتے ہو کہ ان فیوچر اس میں انٹرنیشنل جو ریسرز ہیں ان کی شمولیت, کتنے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ آئی تھنک ایک کوئی پرسنل انٹرسٹ سے کوئی آئے تو آئے. ابھی تو پاکستان ایز اے کنٹری فار موٹر اسپورٹس اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے, بٹ آتے ہیں. ہمارے پاس آئی تھنک ایک بار دبئی سے آئے تھے کچھ ایکسپرٹ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, انہوں نے چولستان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو پرسنل کانٹیکٹس اور ان سے آ سکتے ہیں, بٹ ایز سچ ابھی ایسا ہمارے پاس انفراسٹرکچر اور نہ ہی ہم ایف آئی اے کے اسٹینڈرڈ سے ریسنگ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہمیں کچھ ان کو کوئی بینیفٹ ملے آنے کا. غضنفر, وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ایف آئی اے جس طرح فرما رہے تھے, تو اس کے لیول پہ آپ پہنچے, وہ کیا اقدامات؟ دیکھیں ہمارے پاس ٹرین تو زبردست ہے. شراز نے ایک بڑی اچھی بھی بات کی تھی, ہم پاکستان بہت گھومتے ہیں اور میں نے دنیا بھی بہت گھومی ہے. میں نے پورا یورپ 3 دفعہ بائی روڈ دیکھا ہے, پورا امریکہ دیکھا ہے, کینیڈا دیکھا ہے, فار ایسٹ دیکھا ہے, دنیا بہت گھومی ہے. پاکستان اتنا خوبصورت ہے,
اور پاکستان اتنا زبردست ہے کہ اٹ از انبلیویبل. مجھے اتنا شدید افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نکل کے بلوچستان نہیں دیکھتے. بلوچستان بہت خوبصورت ہے. پنجاب، ناردرن پنجاب بہت خوبصورت ہے. NWFP جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، سندھ، اتنا یعنی پاکستان از ونڈرفل. ہمارے پاس جو پیری ڈکار ریلی، انٹرنیشنل ریلیز ہوتی ہیں، اب تو انڈیا میں ریسنگ ہو رہی ہے، UAE میں ریسنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ریلی ہولڈ کر سکتے ہیں. اگر ہماری شاید بہت زیادہ گاڑیاں نہ ہوں. میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب نے 1971-72 میں انٹرنیشنل ریلی 71-72 کا وقت ہے انٹرنیشنل ریلی ہوئی تھی جو پاکستان کے تھرو گزری تھی. تو ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ایونٹس. ہم آپ تینوں دوستوں کا بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک بہترین اور خوبصورت عزم کے ساتھ آپ کا یہ سفر جاری ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ ساجد احمد خان، سید غضنفر آغا، شیراز قریشی صاحب. پلے چاروں کا اشتمت میں مروچی گیں موٹر اسپورٹس سے ریسر و آنی کسیں کلب عہدیدار و ممبر کے شمید ماں آیا وتی کسیں اما گامگیج شیئر کو کہ آ چاگرد دیم رہی ہو اما ہار آما چے مردمانی کسی کو مدد واسطہ کنگن تھی وہ آیا عبید ایک اپم شمید ماں حدکگت کہ اسپورٹس کے موٹر اسپورٹس کے آئیے والا چے ایونٹ ہیں آئیے چے ضرورتیں اور چے تقاضے ہیں اور کجام مردم چرنگا کسی اشتغا باہر ضرورت کنا اور چرنگا ایک عام مردمی ہوتی کسی انٹرسٹ ہے نا شیئر کت کان اے اسپورٹس سے تھا. اور ایک اپا ہم شما بزانے کہ فریڈم ریلی کے آیو کے اے مائے کے اس سے گڑسرا بیگیں 28-29 اکتوبر گوادرہ بیگنا اور ہگاں کسی دلچسپی زیری تو آ کسی وتی گاڑیاں رہا کسی زیری اور ایک کلب مردم آرگنائز رہا ہوں کسی رابطہ بکاں اور کسی ضرورت کن. تو امید دان کا وتی ہوسٹ بشیر بلوچہ بدیت رضا. اللہ باؤ.